السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصص الفلاح یوٹیوب چینل، جہاں پر ہم آپ کے لیے قرآن حکیم کے سچے اور سبق آموز واقعات، صحابہ کرام کی قربانیاں، بزرگان دین کے حکمت بھرے قصے اور روح کو سکون دینے والی خوبصورت تلاوت لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی روزانہ ایسے ہی ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ۔ ہم آج کی ویڈیو میں مندرجہ ذیل عنوانات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ اور کہاں کہاں آیا ہے؟ نمبر 2، قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ اور کہاں کہاں آیا ہے؟ نمبر 3، قوم سمود کا نسب نامہ۔ نمبر 4، قوم سمود کے رہنے کی جگہ۔ نمبر 5، قوم سمود کا مذہب۔ نمبر 6، اونٹنی کا واقعہ اور قوم سمود پر عذاب الہی۔ نمبر 7، عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور مومن لوگ کہاں رہے؟ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ ہود میں 4 مرتبہ آیا ہے، آیت نمبر 61، آیت نمبر 62، آیت نمبر 66 اور آیت نمبر 99 میں۔ سورۃ الاعراف میں 3 مرتبہ آیا ہے، آیت نمبر 73، آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 77 میں۔ سورۃ الشعراء میں 1 مرتبہ آیا ہے، آیت نمبر 142 میں۔ قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں مختلف 9 صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ النمل، سورہ فصلت، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الحاقہ، سورۃ الشمس۔ علماء انساب قوم سمود کے نسب کے بارے میں مختلف نظر آتے ہیں۔ مشہور حافظ الحدیث امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم سمود کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشیح بن عبید بن حادر بن سمود بن محمود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اور یہی نسب اکثر علماء کے نزدیک درست ہے، چونکہ ان کے آباء و اجداد میں ایک شخص سمود نامی بھی گزرا ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ وہی افراد ہیں جو قوم عاد کی ہلاکت کے وقت حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور ان کی نسل عاد ثانیہ کہلاتی ہے، جبکہ قوم عاد کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب عرب قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، اور گزشتہ زمانوں میں جن اقوام پر عذاب الہی آیا ان کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بائدہ ہلاک ہونے والی قومیں، عرب عاربہ یعنی خالص عرب، سامیہ گزشتہ امتیں۔ سمود کے لوگ کہاں آباد تھے اور کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے، اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں حجر کے علاقے میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب کا سب ان کا مقام سکونت تھا، اور آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ قوم سمود ایک ترقی یافتہ، خوشحال اور طاقتور قوم تھی جو اپنی تعمیراتی مہارتوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر عالی شان مکانات بناتے تھے جو کہ نہایت ہی خوبصورت اور مضبوط بھی ہوتے تھے۔ آج بھی ان کے گھروں اور محلات کے کھنڈرات سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں موجود ہیں۔ موجودہ بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور ان کا بیان ہے تو وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہلاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں، اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے، اور یہ پورا کا پورا مکان صرف ایک پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے، جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشانات اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔ یہ جگہ موجودہ زمانے میں مدائن صالح کے نام سے بھی مشہور ہے۔
جو کہ سعودی عرب کے علاقے میں واقع ہے۔ قوم سمود کا زمانہ کون سا تھا، اس کے بارے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں، مگر ان سب میں سے راجح قول یہ ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ قوم سمود بھی اپنے آباء و اجداد یعنی قوم عاد کی طرح بت پرست تھے۔ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پجاری تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور بہت سارے بت بنا رکھے تھے، اور ان میں چیزیں بھی تقسیم کی ہوئی تھیں، مثلا فلاں بت اولاد دیتا ہے، فلاں بت بارش برساتا ہے، فلاں بت پریشانیاں دور کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ان کی اصلاح اور حق کو ثابت کرنے کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح اور شام وہ لطف اٹھاتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا تعالیٰ کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی اور پختہ دلائل و براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں، اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کا بغض اور عناد ترقی پاتا رہا، اور ان کی مخالفت بڑھتی ہی رہی، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئے۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے، اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کو شعار بنا لیا، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ اے صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے، اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم کو یہ مال و دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، مال و زر کی بہتات، بلند و عالیشان محلات کی رہائش، میوہ جات اور پھلوں کی کثرت، شیریں نہروں کی کثرت حاصل نہ ہوتی، تو خود کو اور اپنے ماننے والوں کو دیکھ، اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر بھی نظر کر، اور بتلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہیں، ہم ہیں یا تم ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے کہ تم اپنی اس خوشحالی اور عیش و عشرت پر شیخیاں نہ مارو، اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے تکبر اور غرور اور بغض و عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر نہ تم رہو گے نہ تمہارا یہ ساز و سامان۔ بے شک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر جھکا دیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب اور لعنت کا باعث ہے اگر ان کا استعمال نافرمانی میں کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر نعمت خوشنودی الہی کا ثمرہ ہے۔ قوم سمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں سے ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے تھے، کیا ہماری موجودگی میں اسی پر خدا کی نصیحت اترتی ہے؟ یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو ہم اس کے اہل تھے، نہ کہ صالح۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد کو جو کہ مسلمان ہو گئے تھے خطاب کر کے یوں کہتے، کیا تم جانتے ہو کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ تو مسلمان ان کو جواب دیتے، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ متکبرین غصے میں کہتے، بلا شبہ ہم تو اس شے کا انکار کرتے ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت اور نصیحت کو یوں ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک خاص معجزے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالیں جو حاملہ بھی ہو اور نہایت بڑی اور غیر معمولی ہو، اور وہ پیدا ہوتے ہی بچہ بھی جن دے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو پورا کیا،
اور ایک عظیم الشان اونٹنی کو پہاڑ سے ظاہر کیا۔ یہ اونٹنی نہایت خوبصورت، قد آور اور عجیب الخلقت تھی۔ یہ اونٹنی نہایت غیر معمولی تھی۔ اس کا قد و قامت عام اونٹنیوں سے بہت زیادہ تھا، اور یہ ایک دن میں اتنا پانی پی جاتی تھی جتنا پوری قوم کے جانور پانی پیتے تھے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور۔ اس کے علاوہ یہ اونٹنی اتنا ہی زیادہ دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ یہ معجزہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے ایک سردار تو اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا، اور دوسرے سرداروں نے بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے مذہبی رہنماؤں اور مندروں کے رکھوالوں اور ان کے کاہنوں نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا، اور اسی طرح باقی دوسرے لوگوں کو بھی اسلام لانے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اگر کوئی قوم معجزے کا مطالبہ کرے اور معجزے کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو تو تم آزاد چھوڑ دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، امید ہے کہ تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ قوم کے لوگ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، کیونکہ وہ دل سے حضرت صالح علیہ السلام کو سچا نبی مانتے تھے، مگر ضد اور بغض کی وجہ سے ایمان قبول نہ کرتے تھے۔ چونکہ وہ اونٹنی ایک دن پورے کنویں کا پانی پی جاتی تھی اور لوگوں کے جانور پیاسے رہ جاتے تھے، اس لیے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ چکے تھے اور آپس میں صلح اور مشورے ہونے لگے کہ اس اونٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصے سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے چوپایوں کے لیے بلکہ خود ہمارے لیے بھی یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھی لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل مالدار عورت جس کا نام صدوق تھا، اس نے خود کو ایک شخص مسرع کے سامنے پیش کیا، اور ایک دوسری مالدار عورت حنیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو کیدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر تم دونوں مل کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دو تو ہم تمہاری ملک میں تم ہم کو اپنی بیوی بنا کر عیش کرنا۔ آخر کیدار بن سالف اور مسرع کو اس کے لیے آمادہ کر دیا گیا، اور طے پایا کہ وہ راستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، اور وہ اونٹنی جب چراگاہ جانے لگے گی تو اس پر حملہ کر دیں گے، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا، اور پھر آپس میں اس بات پر قسم اٹھا لی کہ رات ہونے پر ہم سب مل کر صالح اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے ورثاء کو قسمیں کھا کر یقین دلا دیں گے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، اے بدبخت قوم، آخر تم سے صبر نہ ہوا، اب خدا تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ 3 روز کے بعد وہ نہ مٹنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر جائے گا۔ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئی تھی، یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے، گویا خوف و دہشت کا ہی دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد صرف موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ 3 دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی تھی کہ ان کے دلوں میں حضرت صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین آ چکا تھا، اور صرف حسد اور بغض کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ اب جب کہ خدا کے حکم کے خلاف جرم کر چکے اور اس کی پاداش میں صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر بھی سن لی، تو ان پر خوف و دہشت کے وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے
جو موت کے یقین کے وقت خوف اور دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ بہرحال 3 دن کے بعد وقت مقرر آ پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن عزیز نے اس ہلاکت آفرین آواز کو کسی مقام پر صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی اور کسی جگہ پر رجفہ یعنی زلزلہ ڈال دینے والی اور بعض جگہ پر طاغیہ دہشت ناک اور بعض جگہ پر صیحہ فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی خوفناک تھیں۔ تم ایک ایسی کوندنے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار بے چینی سے چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہو اور اس طرح کوند رہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہے تو کبھی مغرب میں، اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی، کوندتی، گرجتی، لرزتی اور لرزاتی ہوئی اسی مقام پر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو اس مقام اور اس کے آس پاس کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک معمولی اندازہ ہے اس عذاب کا جو قوم سمود پر نازل ہوا اور ان کو اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے مشرکوں کی سرکشی اور مغروروں کے غرور کا انجام ظاہر کر کے آنے والی نسلوں کے سامنے عبرت پیش کر گیا۔ ایک طرف قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا، دوسری جانب حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام حزن اور ملال کے ساتھ ہلاک شدہ قوم کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تم کو نصیحت بھی کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہ کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب قوم سمود ہلاک اور برباد ہو گئی تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں رہائش اختیار کی؟ اس سوال کا جواب حتمی طور پر تو دینا قریب قریب ناممکن ہے، البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اس لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارے کے لیے بہترین تھا۔ علماء تفسیر ان کی رہائش کے بارے میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ فلسطین کے علاقہ رملہ میں آباد ہوئے، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حضرموت میں آ کر آباد ہوئے اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا، اور یہاں ایک قبر بھی ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ قبر حضرت صالح علیہ السلام کی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ سمود کی ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مؤرخین کی رائے ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک خانہ کعبہ سے غربی جانب حرم کے اندر ہی موجود ہے۔ دوستو، قوم سمود کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات مسند امام احمد میں موجود ہیں۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حجر کے علاقے سے ہوا تو صحابہ نے قوم سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی کو گرا دینے اور ہانڈیاں اوندھی کر دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یہاں نہ قیام کرو نہ یہاں کی اشیاء سے کوئی فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ ان میں داخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔
قوم سمود کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تکبر اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنی طاقت، ترقی اور مہارت پر نازاں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ آج بھی دنیا میں ایسی قومیں موجود ہیں جو اسی روش پر چل رہی ہیں۔ کیا ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں گے یا پھر انہی غلطیوں کو دہرائیں گے؟ یہ ہر شخص کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ قوم سمود کا واقعہ صرف ایک گزرے ہوئے وقت کا قصہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے۔ اگر ہم اپنی ترقی، بلند عمارتوں، جدید سہولتوں اور مال و دولت پر فخر کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھیں تو ہمارا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی طاقت بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت اہم سبق حاصل ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔